بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن محمد، اور آج ہم بات کریں گے ایک بیٹی جس کو روڈ پہ چھوڑ دیا پیرنٹس نے، والدین نے ایک بیٹی کو سڑک پہ روتے چھوڑ دیا۔ ایک اندھیری رات اور اس میں ہلکی بوندا باندی، خوف کا سما، ہلکی ٹھنڈی ہوا اور اندھیرا بالکل۔ اچانک ایک طرف سے ایک گاڑی آتی ہے اور وہ اس میں بیٹھی ایک ماں کانپتے ہاتھوں سے ایک بچی کو گاڑی سے اتارتی ہے اور دروازہ بند کر لیتی ہے۔ وہ معصوم بچی اس گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن گاڑی آگے چل پڑتی ہے۔ بچی اس کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتی ہے، بہت چھوٹی بچی، لیکن گاڑی چند لمحوں میں اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ خوف کے مارے وہ بچی جس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، وہ حیران پریشان یہ سوچنے لگتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ماں باپ مجھے ایسے سڑک پہ کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں، اس سنسان جگہ پہ جہاں نہ کوئی انسان کا آنا ہے نہ جانا ہے، اس روڈ پہ جہاں پہ خوف ہی خوف ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ رات کے اس پہر اکیلے ایک معصوم خوف زدہ، اتنا خوف ان آنکھوں میں، وہ کیفیت اس بچی کی کہ بڑا آدمی بھی ہو تو اس کا دل چیر دیا جائے۔ ایک ڈر اس کا کوئی رخ نہیں، خوف زدہ، انتہائی خوف زدہ بچی وہاں کھڑی رو رہی ہے اور بہت دھیمے لہجے میں امی امی امی، ابو ابو کی آوازیں دے رہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں اور بجلی تیز کڑکتی ہے، بچی کا دل لرز جاتا ہے۔ خوف سے بچی کا بہت برا حال ہوتا ہے، لیکن کانپتے ہونٹ، کانپتے ہاتھ، اور اس کی اسی خوف زدہ کنڈیشن میں بچی ایک طرف نظر دوڑاتی ہے تو ایک بھوکی جو کتیا ہوتی ہے وہ اپنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیار کر رہی ہوتی ہے، ان کو بارش سے بچا رہی ہوتی ہے، چھپا رہی ہوتی ہے۔ تو اس ننھی بیٹی کے دل میں یہ بات آتی ہے، شاید کاش میں بھی ایسے کسی جانور کا بچہ ہوتی تو وہ مجھے غربت کے ڈر سے کہیں سڑک پہ نہ چھوڑ کے جاتا۔ خوف، بے بسی اور وہ معصوم عمر جس میں نہ کچھ سوچا جائے، نہ کچھ سمجھا جائے، نہ کچھ کیا جائے، ہانپتے کانپتے وہ بیچاری وہاں کھڑی ہے اور آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ آسمان بھی رو رہا ہے۔ اور اب سے تھوڑی دیر پہلے وہ بچی ماں باپ کے ساتھ اچھی بھلی گھر میں کھیل رہی تھی۔ ماں باپ کا ایک خوفناک فیصلہ، جنہیں لگا یہ بچی ان پہ بوجھ ہے، اس بچی کی زندگی برباد کر دی۔ اب وہ معصوم بچی بے یار و مددگار سڑک پہ کھڑی، دائیں بائیں اگر کوئی گزرتا بھی ہے دور سے اسے کوئی سایہ نظر آتا ہے، اسے لگتا ہے اس کی ماں آ گئی، اسے لگتا ہے اس کا باپ آ گیا، لیکن کوئی نہیں آیا۔ روتے روتے بہت دیر ہو گئی۔ اچانک ادھر سے ایک غریب انسان گزرا، تو وہ مزدور نے جب دیکھا کہ ایک معصوم بچی سڑک کنارے بیچاری اکیلی کھڑی ہے، تو اس نے بچی کو چادر میں لپیٹا اور اس کو اپنے گھر لے گیا، بچی کو چپ کروایا، حوصلہ دیا، اور پھر اس بچی نے اس کو کھانا دیا۔ اس بچی نے جب کوئی بھی چیز لینے سے انکار کیا تو اس نے پیار سے سمجھایا کہ بیٹا آپ کے ماں باپ آئیں گے تو میں ان کے پاس آپ کو چھوڑ آؤں گا صبح ڈھونڈ کے، ابھی آپ چپ کر جاؤ، آرام کرو۔ اس کو بارش سے بچایا، اس کو اپنی چادر دی، اس کو اپنا کھانا دیا۔ خیر ماں باپ نے کہاں آنا تھا، نہ ماں باپ آئے، نہ بچی ماں باپ کے پاس گئی۔ وہ غریب مزدور جس نے انسانیت کا رشتہ نبھایا، جو خون کے رشتے پہ بھی بھاری پڑا، اس نے اس بچی کو پالا، اس بچی کو پڑھایا۔ ایک دن وہ بچی جب بڑی ہو گئی تو وہ ایک بہت بڑی وکیل بن گئی۔ جب وہ عدالت سے ہر کیس جیتتی تو اس کا ایک ہی مقصد ہوتا، اس نے ایک بہت بڑی NGO بنائی جس کا کام ہی یہ تھا کہ جو بچے بے یار و مددگار سڑک پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں ان کی مدد کیسے کی جائے۔ ان بچوں کی وہ ایک آواز بن گئی، اور پھر جب اس کو ایک بہت بڑے TV چینل نے پریزنٹ کیا اور اس بچی سے پوچھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے اپنی زندگی کے بارے میں اور اپنی کامیابی کے بارے میں، تو اس بچی نے بس اتنا کہا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ ماں باپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم اپنی مرضی سے بیٹی پیدا نہیں ہوئے،
اگر اللہ نے ہمیں بیٹی پیدا کیا ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں، ان کو رحمت سمجھیں۔ اس کے یہ الفاظ پوری محفل کو رلا دیتے ہیں اور وہ بچی اپنے چند الفاظ کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہمیں بیٹوں سے جتنی محبت ہوتی ہے بیٹیوں سے بھی اتنی ہی محبت ہونی چاہیے۔ ایک بیٹی کو اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو یہ خدا کی قدرت ہے، ہمارے لیے وہ ایک رحمت ہے۔ ہمیں ہر صورت میں ان بچیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں پیار محبت سے پالنا چاہیے اور ان کی بہتر سے بہتر پرورش کرنی چاہیے۔ آج کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے کہ بیٹیوں کو ان کا جائز مقام ضرور دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے۔ اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو ملتی رہے۔ اس کے علاوہ آپ دوستوں سے شیئر کریں اور لائک کریں۔ ہمارا ساتھ دینے کے لیے، ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔